میرے محترم سامعین کرام، ایک موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے، اور کس کے لیے روئے تھے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے روئے تھے، اپنی پوری امت کے لیے روئے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو اسے معاف کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر تو اسے عذاب دے دے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، تو حکمت والا ہے، تو طاقت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ، جو میری اتباع کرے یعنی میرے کہنے کے مطابق چلے گا وہ میری امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی۔ اللہ کے نبی کو فکر ہوا کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے رب کائنات نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے کہا، جاؤ جا کر میرے نبی سے پوچھو کہ میرے نبی کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ہم کتنا خوش نصیب ہیں کہ میرے نبی ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اس نبی کے ساتھ کتنا بے وفائی کی ہے۔ ان کے طریقے کو اپنی زندگی سے نکال دیے ہیں اور غیروں کے طریقے کو اپنی زندگی میں سجا لیے ہیں۔ سلام ہے اس نبی پر جو ہمارے لیے روتے تھے، سلام ہے اس نبی پر جو چٹائی پر سوتے تھے، سلام ہے اس نبی پر جن کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ اللہ نے پیغام بھیجوایا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جاؤ جا کر میرے نبی سے کہہ دو کہ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، یعنی اتنا دے دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، میرے نبی ہمارے لیے کتنا فکر کرتے تھے، اور قیامت کے دن بھی جب سارے نبی یہ کہیں گے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اس وقت ہمارے نبی میری فکر کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور ہم سب کی شفاعت کروائیں گے۔ لیکن ہاں، شفاعت کس کے لیے؟ جنہوں نے دنیا میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، ان کے لیے نہیں۔ جنہوں نے آج دنیا میں مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں، یہ ناچنے والے ناچنے والی، اپنے جسم کو دکھانے والی، جنہوں نے دنیا میں بے حیائی کو پھیلا دیا ہے، آج مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں سجا رکھا ہے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے دنیا میں جن کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا ہوگا۔ اب ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن کن کے ساتھ فیصلہ کروانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہوں تو آؤ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، اپنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں سجا لیں۔ اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے اور اسی میں ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔